بہت کچھ چینج ہوا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اور والدین جو ہے ہمارے بڑے جو ہے وہ بچوں کی تعلیم میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں لوگ جو ہے عورتوں میں جب ہم عورتوں کو امپاور کرتے ہیں تو ان کو یا تعلیم دیتے ہیں یا ان کو اپرچونیٹیز دیتے ہیں، اس کے فائدے کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ پورے ملک کو فائدہ دیتا ہے، کیونکہ دس ہاف آف دا پاپولیشن۔ اگر ہم آدھی آبادی کو پیچھے چھوڑیں گے تو ملک کیسے آگے جائے گا؟ تو عورتوں کا ہماری اکانومی میں انوالو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وی سی دیٹ ان پاکستان۔ اور ریسنٹلی پی ایس ایل بھی ہوا، فارن پلیئرز آئے، بہت اچھا گزرا، اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہے۔ تو آئی ایم ہیپی ٹو سی دیٹ امن ہے پاکستان میں اب، اور ہم ترقی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کرکٹ میچز آپ فالو کرتی رہی ہیں؟ بالکل بالکل، آئی ایم اے بگ فین آف کرکٹ، اور میں نے تو پشاور زلمی کو سپورٹ کیا، فائنل تک پہنچ گئے پھر بعد میں، لیکن اسلام آباد نے بہت اچھا کھیلا، سو آئی تھنک دے ڈیزروڈ اٹ۔ تو پاکستان کی سب سے زیادہ کیا چیز ہے جو آپ مس کرتی رہی ہیں جتنا عرصہ آپ باہر رہیں؟ ہر ایک چیز مس کی، فرام دوستوں سے لے کے اپنے رشتہ داروں تک، اپنی ان گلیوں اور اسکول تک، اور یہاں تک کہ ہمیں تو سوات کی وہ خوبصورت پہاڑ اور ندیاں وغیرہ یاد تھی، لیکن کبھی کبھار وہ کچرا، وہ گند اور وہ گندیاں نالیاں بھی ہمیں بہت یاد آتی تھی، کیونکہ جب آپ کو ایک چیز کی قدر و قیمت تب نہیں پتہ ہوتی جب تک آپ اس کو کھو نہ دیں، اور جب ہم نے سوات کو کھویا تب ہمیں پتہ چلا کہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، اور ہم نے تو پھر باہر ملک بھی دیکھے لیکن سوات جیسی خوبصورت جگہ نہیں ملی۔ تو ہم نے پاکستان کے ہر ایک حصے کو، پاکستان کے ہر ایک چیز کو ہم نے مس کیا ہے، کھانے سے لے کر لوگوں تک اور خوبصورت وادیوں تک۔ اچھا، آپ نے بتایا آپ کرکٹ تو فالو کرتی ہیں، لیکن کیا آپ سیاست کو بھی فالو کرتی ہیں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ کل ہی آپ نے یہ کہا کہ تعلیم اور صحت جیسے مسائل یہ سیاسی نہیں ہیں، تو ایکچولی آپ کیا کہنا چاہ رہی تھیں؟ میں تو پاکستان کی پولیٹکس کو فالو کرتی ہوں، اور ہمارے ملک میں ان جیسے ایشوز پہ فوکس بالکل ہوتا ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ دوسری چیزوں پہ وہ آرگیو وغیرہ کرتی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو کرپٹ کہتا ہے تو دوسرا تیسرے کو کرپٹ کہتا ہے، اور ایسے قسم کی وہ لڑائی جاری ہے، وربل لڑائی جو ہے۔ تو میرے خیال میں ان کو ان ایشوز پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، تعلیم کے بارے میں بات کرنی چاہیے، ہیلتھ کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اور یہ ایسے ایشوز ہیں کہ ان میں اس پہ سب کو ایک ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی ایسی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر بچے کا حق ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، وہ پوری تعلیم حاصل کرے، اور یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ اس کی جو بینیفٹس ہیں پورے ملک کو ملیں گے اور پوری اکانومی کو ملیں گے، کیونکہ جو پولیٹیشین جو وعدے کرتے ہیں وہ اچھے صحت اور اچھے تعلیم کے بغیر نہیں پاسبل۔ آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنی ترجیحات بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ بالکل، ترجیحات بہتر بنائیں، اپنے الیکشنز ابھی ہونے والے ہوں گے تو اس میں ایجوکیشن کو پہ بہت زیادہ فوکس دے، خاص طور پر بچیوں کی تعلیم پہ فوکس کریں، اور اپنی مینڈیٹ میں لکھے کہ آپ کس طرح یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کی ساری بچیاں اسکول جائیں۔ تو سیاست میں آنے کا ارادہ بھی ہے؟ آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ آپ پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں، تو اب بھی وہ خواہش ہے آپ کی؟ نہیں جی، پرائم منسٹر نہیں بننا، کیونکہ سیاست جو ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور میں نے یہ خواب تب دیکھا تھا جب میں 11-12 سال کی تھی، اور جب سوات میں امن نہیں تھا، جب دہشت گرد تھے وہاں پہ، تو مجھے لگا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں گی اور پھر میں اپنے ملک کے سارے مسائل حل کر دوں گی، لیکن ایسا ہے نہیں ہے، حقیقت میں تھوڑا اور کمپلیکیٹڈ ہے۔ تو لیکن آپ چینج کسی بھی طریقے سے لا سکتے ہیں، چاہے آپ اپنی آواز اٹھائے، کیمپیننگ کرے، پرائم منسٹر بنے، پریزیڈنٹ بنے، ٹیچر بنے، ڈاکٹر بنے، چینج از پاسبل تھرو آل دیز ویز۔ تو اپنی محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تو میں اپنا کام جاری رکھوں گی تھرو مائی ایکٹیویزم۔ 2018 الیکشن کا سال ہے، آپ ووٹ ڈالنے آئیں گی پاکستان؟ دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کب ہوتے ہیں، اگر اسکول اس کے ساتھ کانفلکٹ نہیں ہو تو آئی ڈیفینیٹلی کنسیڈر دیٹ۔ تو آپ نے اپنے ووٹ کی رجسٹریشن وغیرہ کروا لی یا بھی کروانی ہے وہ بھی؟ اس کے بارے میں نے بالکل سوچا نہیں تھا، لیکن آپ نے مینشن کیا تو آئی تھنک اباؤٹ اٹ کہ کیا کرنا ہے۔ تو آپ ووٹر بن جاتی ہیں، آپ کا ووٹ بھی رجسٹر ہو جاتا ہے اور آپ پاکستان آتی بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے ووٹ کا حقدار پاکستان میں کون ہو سکتا ہے، یا کسی پولیٹیشین میں کیا کوالٹیز ہیں جو آپ دیکھتی ہیں کہ یہ ہونی چاہیے؟ فی الحال تو ابھی تک تو پارٹیوں نے ابھی تک انہوں نے وہ مینڈیٹ وہ وغیرہ نہیں بتایا، تو ہم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن میرے لیے جو ضروری چیز ہے وہ کہ وہ کس طرح پاکستان کو بہتر بنا سکتے، تو اس میں ایجوکیشن جو بہت اس کا اہم کردار ہے، تو وہ کس طرح ایجوکیشن میں فوکس کریں گے، اور عورتوں کی تعلیم اور امپاورمنٹ کے لیے وہ کیا کریں گے۔ پاکستان میں بچیوں کی تعلیم کی آپ بات کرتی ہیں، تو پریکٹیکلی آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا اسٹیپس
لیے جا سکتے ہیں؟ اور کیا اس معاملے پر آپ کی پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے؟ ملاقات میں کچھ پروجیکٹس، کچھ منصوبے زیر بحث آئے ہیں کہ نہیں؟ پرائم منسٹر کے ساتھ بہت اچھی کنورسیشن ہوئی، اور کنورسیشن تو ہماری بہرحال اس گھر میں پاکستان پھر واپس آئی ہوں، اپنے گھر پھر واپس آئی ہوں، تو اس پہ زیادہ فوکس تھی. لیکن میں نے مینشن کیا کہ ہمارے ملک میں ہمیں تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جتنے بچے اسکول سے باہر ہے اس فہرست میں پہلے نائجیریا ہے، پھر دوسرے نمبر پر پاکستان ہے. تو ہمیں اس کو چینج کرنا ہوگا تاکہ کل کو ہم ایک ایسی فہرست دیں کہ جس میں کہے کہ 100% بچے جو ہے وہ اسکول جاتے ہیں اور اس پر ٹاپ پہ پاکستان کا نام ہو. تو میرا یہی خواب ہے کہ پاکستان کے سارے بچوں کو اعلیٰ اور معیاری تعلیم ملے، اور یہی میں نے مینشن کی. اور اس کے علاوہ جنرلی میں مینشن کرنا چاہوں گی ہماری گورنمنٹ کو، منسٹرز کو، پرائم منسٹر کو بھی، کہ ایک تو 12 ایئرس آف ایجوکیشن بہت زیادہ اہم ہے کہ مکمل تعلیم ملے، نہ صرف پرائمری. اس کے علاوہ کریکولم جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن کا ہونا چاہیے، سیف ایجوکیشن ہونا چاہیے تاکہ بچے اسکول جانے سے نہ ڈرے. اور جو ہم فنڈ، جو GDP ہے، حکومت نے پرومس کیا تھا کہ وہ 4% اسپینڈ کریں گے، لیکن ابھی تک وہ اس لیول تک نہیں پہنچے، انہوں نے اپنے پرومس فلفل نہیں کیا. تو بہت ساری چیزیں فرام بجٹ ٹو کس لیول کی کوالٹی ایجوکیشن ہے، تو ان چیزوں پہ ان کو فوکس کرنا ہوگا. تو پرائم منسٹر نے آپ کو کچھ یقین دلایا کہ وہ کریں گے؟ تو انہوں نے مینشن کیا کہ اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور کچھ انہوں نے اپنی پروجیکٹس بھی مینشن کیے، لیکن ابھی اور بھی بہت کچھ کرنے کو باقی ہے. اچھا ملالہ، آپ جہاں بہت سے لوگ آپ پہ فخر کرتے ہیں پاکستان میں، وہیں بہت سے آپ پہ تنقید کرنے والے بھی ہیں، بلکہ اب تو یہاں ایک ملالہ ہیٹرز کے نام سے ایک اصطلاح بھی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. آج ایک بہت چھوٹا سا سیگمنٹ سوسائٹی کا، لیکن وہ بہرحال اینٹی ملالہ ڈے بھی منا رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گی ان ہیٹرز سے؟ پہلے تو کہوں گی کہ اگر آپ کو آپ کی کوئی شکایت ہے، کچھ ہے جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، I'm happy to talk. لیکن میرے خیال میں بہت ہی چھوٹی فیصد، بہت ہی چھوٹی پرسنٹیج کے لوگ ہیں، اور پورا جو پاکستان ہے، باقی جو پاکستان ہے بہت محبت کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، وہ میرے میسیج کو سمجھتے ہیں. اور میں لوگوں سے کہوں گی کہ آپ میرے میسیج کو سمجھیں. میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے ایز اے سیلیبریٹی ملالہ ایکسیپٹ کرے، یا مجھے کوئی عزت وغیرہ دے. میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھا. آل آئی وانٹ از کہ لوگ جو ہے میرے میسیج کو سمجھے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دے. یہی میرا میسیج ہے. کوئی یہ کرے تو میں کہوں گی کہ بس میرے لیے سپورٹ ہے. آپ پہ تنقید کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی ایجنڈے کے تحت فورن پاورز کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ کھڑی ہیں. تو اس قسم کی باتیں جب آپ سنتی ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو میں اس قسم کی باتیں نہیں سنتی، نہ میں سوشل میڈیا پہ یہ فالو کرتی ہوں، نہ میں میڈیا پہ دیکھتی ہوں. تو پہلے تو ان کا میسج مجھ تک پہنچتا بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو ایجنڈا لوگ کہتے ہیں کہ ایجنٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اب مجھے تو کچھ ثبوت آج تک کسی نے نہیں دیا، یا میں نے اگر کچھ کہا ہو جس سے لگتا ہے کہ میں کسی کی ایجنٹ ہوں. میں تو آئی ایم ملالہ اینڈ آئی جسٹ بلیو ان گرلس ٹو ہیو کوالٹی ایجوکیشن. اگر اس کا کسی ایجنڈے کے ساتھ کام ہے وہ تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن اس کے علاوہ تو آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ کہ ان کے کیا ریزنز ہے.